کافی عرصے سے سن رہا تھا میں آپ کو، آپ کے بلبلا اور جوش کو اور سارا کچھ، ایک تھی ایک طلب کہ آپ کی زیارت ہونی چاہیے. کیمرے کی آنکھ سے بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی جی پیار کرتے ہیں مولوی بھائی کو، شکر جی سب انقلابی بندے ہیں نا جیسے. جی وہ میں نے کہا تھا کچھ ایسی فکریں پالی ہوئی ہیں جن کا آپ کو اللہ نے مکلف بنایا ہی نہیں. یہ قوم ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کے ذمہ نہیں ہے. یہ نبی نے مکلف تھے تو تم کدھر سے ہو گئے؟ یہ قوم کیوں نہیں ٹھیک ہوتی؟ بھائی قوم نہیں ٹھیک ہوتی. لیکن جی جب حدیث کی اور سے بھی دیکھ رہے ہیں دنیا نے شر کی طرف بڑھنا ہے. اور اب تو بلکہ جو سارا جو اپنا آخری ہے دور، جتنی بھی کتاب الفتن، جتنی بھی حدیث ہے، اب کچھ پیچھے رہ نہیں گیا کہ کوئی نشانی بچی ہو، سوائے اس کے کہ کوئی بڑی چیز اب ہاں 3-4 جو رہتی ہیں وہی رہ گئی، باقی سب پورا ہے. میں وہی کہہ رہا تھا کہ آپ کا جتنا ماشاءاللہ علم ہے اور جتنا آپ کا اس کو اصل میں نا ہمارے ہاں جو دین کا جو وہ تصور ہے نا، وہ جو جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا فائٹنگ، لڑنے والا. ہم اصل میں نا شراب خانے کے اندر مسلح بچھانے والے لوگ بن گئے. وہ مل گئے نا بس ٹھیک ہے. یہ جمہوریت یہی ہے نا کہ شراب خانے میں مسلح بچھا دو، بس نماز ہو گئی، اور کیا چاہیے. یہ جو چیز ہے نا، بینک کے اندر سے سود نکال لو، جو مرضی کر لو. زم پہ پیئیں تو شراب کے ساتھ. اچھا آپ کے ساتھ ملا کے بالکل. لیکن آپ کا سلطان تو مجھے وہ ایک لگتا ہے کہ وہ جو وہ صحیح اللہ تعالیٰ نے جو بڑا. ہم نے جو کام کیا ہے یہ ہمارے بزرگوں نے، جی ہاں، اس کا یہ خلاصہ کہ اعتقاد جو ہے نا، عمل یا انقلاب وہ تو بہت دور کی بات ہوتی ہے. بنیادی چیز اعتقاد ہوتا ہے کہ کم از کم اسلام پر اعتقاد تو صحیح ہو جائے. اصل تو یہی ہے. دیکھیے میں گزشتہ کو 20 سال سے اس سود کے خلاف جو پٹیشن ایسی جگہ پہ مطلب ہیلے بنا کے بنی اسرائیل والے. آپ بتا کہ میں پوچھتا ہوں تو اسماعیل صاحب سے پوچھا کہ یہ اسلامی بینک ہے نہیں، یہ غیر سودی بینک ہے، یہ اسلامی نہیں ہے. بولو کہ نہیں غیر اسلامی ہے، بھائی غیر اسلامی ہو جائے گا، یہ کیا مطلب. اور پھر ایسے عجیب و غریب سے اسی طرح اور دنیا کے سارے معاملات کا. یعنی آپ خود سوچیں ٹھیک ہے، ایک ہے کہ آپ قرات سے ایک سسٹم کا حصہ بننے پر تو تب تک اللہ مستطاعت جتنی استطاعت ہے. میرے کمزور آدمی میری اور بڑے، لیکن مان لینا کہ یہ خنزیر جو ہے یہ بکری ہے، یہ غلط ہے، ماننا نہیں چاہیے. منواؤ مت اس سے. یہ آپ کا میں دیکھا تو بڑا خادم علی صاحب جس وقت بنا رہے تھے بہت پرانا. میں اوقاف کا سیکٹری تھا تو میں نے یہ اوقاف میں وہ شعب المعالی میں بالکل شروع. میرے پاس اس کا آنا جانا اس وقت ہی تھا ہاں جس وقت ابو المعالی میں وہاں سے لڑائی ہوئی تھی بڑی فیمس. پھر اس کے بعد یہاں آ گئے تھے مونی روڈ والے اس پہ، یہ کیا نام ہے ان کا جو ہے پیر مکی، بعد میں آ گئے تھے. تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے گروہ بنا لیں کچھ بننے سے، لیکن 70 سال پہلے گورے نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ اگر مسلمانوں کو آپ نے خسی کرنا ہے، ترجمہ ایگزیکٹلی ترجمہ یہی، تو ان کو ایک ہماری سیاست کے اندر لے آؤ. الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے، خوب آزادی میں بندے،
ہم یہاں نجار بھی چیرے گئے ساتھ نہایت تیز ہے عورت وہ بڑی کیفیت ہے. قبلہ جمہوریت میں جو بندہ آ جاتا ہے نا وہ گیا ہر چیز سے ختم. یہ پکی جمہوریت جو ایک نظام بنا دی وہ سیکھنا سے قطعی قرآن کی تو لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. میں اس نے کہا میں نے کہا آسیہ مسیح پاکستان میں ہوتی ہے اور الیکشن آ جاتے ہیں تو ساتھ رضیت آسیہ مسیح کا ووٹ برابر ہے ہائے 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 بہت اچھا برابر ہو یہ. اور میں کہیں تھاواں دے کے میں کہوں جس وقت تساں ووٹ برابر کرو گے وہ مطلب ہوندا رائے. ہاں رائے رائے عقل کے تابع ہے تو عقل برابر ہوگی. جب عقل برابر ہو گئی تو پھر لقب برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ صحیح جب عہدہ برابر ہوگا صحیح ہے ڈی ایس پی اس کو بھی ڈی ایس پی کر لو اس کو کر لو. لقب میں فرق نہیں رہ سکتا. جب عہدے برابر ہو جائیں شان برابر ہو رتبہ برابر ہو مقام برابر ہو پھر القاب میں فرق نہیں رکھتے. کیوں نہیں کہتے پھر اس کو کنجر کہہ لو خادم کو کنجر کو خادم کہہ لو اس کو مفتی کہہ لو مفتی کو خسرا کہہ لو. اتنا ظلم یہ سوائے ایمان سے کہتا ہوں کہ یورپ کی ظلمت کے دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس کو استعمال نہیں کر سکتا مان ہی نہیں سکتا. یہ اتنا تباہ کن نظام. جمہوریت تو بنائی طور پر انہیں ڈیزائن ہے وہ تو کہتا ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے. اصل یہ رہا جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود سارا کام حضرت اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے. یہ اچھا بنے نا اقبال نے پڑھی نا مجھے بیسیکلی لگ رہا ہے وہ برطانیہ میں بیٹھا ابلیس جو ہے سارے پولیس کی مجلس شورا ہے. کیا ماما نے سیاست کیا کلیسا کے شور جب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری اور کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کچھ اگر یہ پریشان روز کا مسئلہ یہ پوری نظم میں نے شرح کے ساتھ ریکارڈ کروائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بڑی نظر بہت بڑی. آپ کو کسی وقت اقبال پہ کچھ لیکچر شروع کرواتے ہیں آپ کے پیورلی اقبال. اچھا میں ویسے یہاں پڑھاتا ہوں. نہیں ویسے باہر جو ماڈرن لوگ ہیں نا اس کے خاص طور پہ اس کا جو فارسی کرا فارسی میں نے جی فارسی جاوید نامہ جو ہے اور بس سے باید کر ہاں وہ کیا بات پوری پڑھا دی ہے میں نے بچے وہ تو بہت ضرور بہت. اب ارمغان حجاز فارسی پڑھا رہا ہوں آخری حصہ جو ہے. کمال کیا سبحان اللہ جی. خاص طور پہ جو رباعیاں ہیں نا زمن بر صوفی و ملا سلام ہے کہ پیغام خدا گفتگو ہمارا بڑے تعبیر شاندار حیرت ہے. یہ ہمارے مولوی ہیں خیر خدا ہو جبرائیل و اقبال نے اپنی ساری زندگی میں جو کچھ حاصل کیا اسلام کی روح اس نے تصوف صحابہ میں دیکھی. جس کو کہتے ہیں فقر سلطانی فقر رحبانی کے مخالف تھے. فقر سلطانی. اچھا دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ واحد شاعر ملے گا اردو میں بھی اور فارسی میں بھی کہ زیادہ تر شاعر ہمارے رافضی رہے ہیں ایران میں بھی اور ادھر بھی سارے میں کہ جس کے اندر مطلب تمام مثلا عام الناس برما لائمہ کلیم فلسطین آئمہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو عزت اور حضرت بلال پہ کیا کیا لوگوں پہ حضرت عمر فاروق تو واحد شاعر ہے کہ جو جس کا عقیدہ جو تھا بہت درست. اصل جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ مولا روم سے. ہاں مولا روم عقیدے کا اللہ کیا بات. ہاں میں مثنوی بھی پڑھاتا ہوں. اچھا قرآن در زبان اور میرے والد صاحب کی لائبریری میں مثنوی ہوتی تھی میں پڑھتا تھا نکالا تو دفتر پنجم پیچھے پھینکا ہوا تھا. آپ بنیادی طور پر پنجابی ہیں یا پٹھان؟ میں پنجابی بیسیکلی میں جان کیوں لگاتے ہیں ساتھ یہ جان تو میں عرض کرتا ہوں بیسیکلی جو نا اچھا ہاں تھوڑی دیر میں آپ کو اپنا پورا بتاتا ہوں. میرے جو
ننہال اور ددھیال دونوں جو ہیں یہ بیسیکلی بہت عرصہ سیالکوٹ میں علی الحق صاحب کا جو مزار ہے اس کے ساتھ رہتے تھے. اچھا اور میرے والد میرے دادا کے دادا جو تھے بہت بڑے حکیم تھے, حکیم شرف الدین عباسی اور حکیم نجم الدین سیالکوٹی, دو بڑے مشہور نام ہیں. تو میرا جو ننہال تھا وہ علی پور سیدہ میں تھا. وہاں ایک کوٹ ہے, یہ پیر صاحب جو ہیں ان کے بزرگ میرے والد میرے نانا کے دادا جو تھے وہاں درس دیا کرتے تھے وہاں پر اس کوٹ میں. ان کے شاگرد بلکہ پیر جماعت شاہ صاحب کی جو اپنا جو شادی دسہرہ ہے وہ میرے نانا کے دادا کے گھر میں ہوا تھا, مطلب اس طرح. تو ان کو کوئی علاج کیا رانی جندہ کا انہوں نے, تو رانی جندہ نے میرے دادا کے دادا کو کہا کہ ٹھیک ہوگی, اسکن کا علاج تھا. اس وقت حکمت جو تھی ہر میراث ہوتی تھی, تو انہوں نے مکیریاں میں ایک جگہ میں 25 مربے دیے کہ آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کے تو ہم اپنا مدرسہ سب کھول لیں. اور تو یہ وہاں چلے گئے. تو کچھ عرصے کے بعد مرشد نے کہا تم دنیا دار ہو گئے, اٹھو نکلو یہاں سے, تو تم امرتسر چلے جاؤ. تو امرتسر جا کے مسجد بناؤ. 1800 کچھ کی باتیں ہیں, میرے دادا وہاں پہنچے. تو یہ جب حاکم سنگھ جو حاکم علی جو اسلامی طور سے یہ انہوں نے میرے دادا کے ہاتھ پہ اسلام کی دے. تو وہاں جا کر مسجد خیر الدین کی بنیاد رکھی, جس میں عطا اللہ شاہ بخاری اور یہ لوگ باتیں پڑھاتے رہے. میرے دادا 1908 میں انتقال کر گئے تھے. ان کی قبر, ان کی اور ان کی بیوی کی قبر جو ہے وہ مسجد کے دروازے پہ امرتسر میں. تو وہاں سے پھر میرے والد جب 6 مہینے کے تھے تو اس طرح میرے نانا کو ان کے بزرگوں نے کہا, نانا کے والد کو اور ان کے چچا کہ نہر نکل رہی ہے کہ جاؤ فیصل آباد, تو وان کاٹ کے تو مسجد بناؤ تھے. وہ اپنا علی پور چھوڑ کے وہاں چلے آئے. وہاں ایک جگہ ہے وہاں پر انہوں نے ہاں وہ مسجد بنائی. تو پھر وہ نانا جو تھے وہ پڑھانے چلے گئے, اسکول ٹیچنگ شروع کر دی. اس وقت انگریز کے زمانے میں آ گیا. تو ان کے والد نے چچا نے کہا کہ واپس آ جاؤ, اب میرا ٹائم آ گیا. تو وہاں آ گئے. تو میری بیسیکلی بیک گراؤنڈ یہ ہے. تو میرا نام بیسیکلی میرے جو دادا اور دادا کے بھائی تھے یہ عبرانی کے عالم تھے. تو اوریا عبرانی زبان کا نام ہے. تو اوریا عبرانی زبان کا نام ہے. تو دادی میری لکھتی تھی اوریا جان. ہاں میں بیسیکلی نسلن پیار سے نکال دے. ہاں نسلن جو ہے میں ہوں بنو عباس سے, حضرت قسم بن عباس کے اولاد کا, جن کو شہید کیا گیا تھا نا اس میں. تو وہ نا میں نے نام لکھنے لگا میٹرک میں, تو نام تھا اوریا مقبول جان عباسی. تو میرے ٹیچر نے کہا کہ انڈا وٹ چھوٹا ہے ذرا کہتے نہ, تو انڈا وٹ لکھ گیا ہے, انہیں جان کاٹتا. اچھا میں نے پھر غصہ آیا, میں عباسی نہیں لکھا جان لکھا. وہ حالانکہ سرکاری طور پہ میرا نام اوریا مقبول عباسی ہے, پاسپورٹ پہ سارا کچھ ایسے چکر میں بچ جانا. بعد میں انڈیا گیا, انڈیا والے میرے پیچھے سن, وہ پاسپورٹ ہے باسی لے گیا تو باسی پرسن وہ میں اسے 3 دن گزار کے واپس آ. اتنا ایک اللہ نے میرا پردہ دے رکھا. تو لیکن میں چونکہ بلوچستان پاکستان رہا ہوں 24 سال سے ادھر گزارا ہے کافی عرصہ. وہاں کے لوگ اچھے ہیں. پٹھان بیسیکلی بڑی ایسے نہیں 30-40 سال سے اللہ نے ان کو ایک ٹریننگ میں ڈالا ہوا. باہر ایسے نہیں کہتا سب اپنی خود ہی. افغانیوں کی غیرت تھی کا ہے یہ علاج, ملا کو اسلام کو مطلب. آپ سوچیں پشتوں میں جیسے ہمارے ہاں گیت ہوتے ہیں نا, ٹولہ یہ وہ, پشتوں میں سارے گیت جو ہیں شادیوں کے وہ ملا کے نام پہ. تو طالب ازر جو طالب کے اوپر ساری عورتیں طالب سے عشق کرتی ہیں. تو طالب ازر نے جوڑا, مطلب وہ اتنا ان کے ہاں طالب کی عزت ہے. صرف وہ رایت الاسود کالے جھنڈے جانے ہیں تو ایسے تو نہیں جانے ہیں. جی اسی اتنے بیٹھے نا مامے بنے ہیں جذبے اندے, ساڈے کھاتے تو کوئی نہیں سی, کوئی نہیں. سب ادھر کا فائدہ. ہاں اتوں آنا ہے
اللہ توفیق دے نال لشکر جلسے ٹوٹ جائیں. یہ آپ کے میں نے اس پہ آپ کے میں نے 2 لیکچر بھی سنے بیعت یزید والے اس کے اوپر. اچھا ہاں بڑی جرت مندی ہے ویسے. کیونکہ بنیادی طور پہ اس کی جو ارلی لائف پہ ہٹ کیا جائے تو ڈائریکٹ میر معاویہ پہ ہٹ ہوتا ہے نا. ہم نے خلاصہ جو لکھا ہے آخر میں آپ نے دیکھا میں نے نہیں بھی دیکھا. میں اچھا ہم نے خلاصہ لکھا ہے کہ اس کا صرف مقصد اتنا ہے کہ یزید فاسق فاجر ظالم اس پر اتفاق اہل سنت کوئی اس کا مخالف نہیں ہے. پھر بات اتنا ہے کہ اس کا ایک وقت ہے. ہاں اس وقت کے بعد سے اس کو فاسق کہو, اس سے پہلے نہیں تھا. خصوصاً جب ولی عہد بنایا گیا اس وقت اس کا کردار کوئی منفی سامنے نہیں تھا. ہاں اس باپ کے سامنے بھی نہیں ہوگا ظاہر بات. کسی کے سامنے نہیں تھا. صحیح. امام حسین پاک وغیرہ جتنے یہ حضرات ہیں آپ سے جنہوں نے بھی انکار کیا 4 یا 5 شخصیات جنہوں نے بھی انکار کیا انہوں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ ظالم فاسق فاجر بن رہا ہے. کیوں؟ آپ سمجھدار ہیں بغیر دلیل کے تو کچھ مانا نہیں جاتا. اگر ان حضرات کے پاس کوئی دلیل تھی اس کے فاسق فاجر ہونے پر کوئی معائنہ مشاہدہ تو پیش کرتے خلیفہ کو. اگر حضرت معاویہ نہ مانتے تو وہ جرمدار بنتے معاذ اللہ. اگر انہوں نے بیان نہیں کیا تو پھر یہ جرمدار بنتے ہیں. تو اب کیسے دامن صاف کرو گے؟ ان کا دامن بھی صاف رکھنا ہے, ان کا بھی صاف رکھنا ہے. تو صرف صورت یہی ہے جو ہم نے تاریخ روایات کی جانچ پڑتال سے جو ہم نے دیکھا, ہمیں کوئی رفض کے سوا اور ضعیف موضوع من گھڑت متروکین متہمین بالکل راویوں کے سوا کوئی روایت ایسی نظر نہیں آئی جس روایت میں یہ ہو کہ ان بزرگوں نے فسق و فجور کی بنا پر انکار فرمایا. وجہ کیا ہے اس میں جو دی؟ اس میں نے اس کتاب میں لکھی ہیں 3-4. اچھا میں دیکھ. ہاں یہ کہہ رہے تھے ابھی آپ نے دوبارہ چھاپ رہے ہیں اس میں کچھ. ہاں انشاءاللہ ابھی تو یہ دوبارہ چھپا آنے والا ہے, یہ پرانا ہے. یہ پرانا ہم وہ انشاءاللہ دیں گے آپ کو. چھپا اس کے اندر اضافے ہیں. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. اس میں جو بنیاد چیزیں ہیں نا جی, یہ مختلف اجتہادی باتیں تھیں. صحیح ہے. اصل یہ سب اجتہاد ہی تھا. صحیح ہے. کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت میں کوئی ناس یزید کے متعلق نہیں ہے. اب حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن عمر یہ منکرین تھے, اور آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر تو آخر دم تک لڑتے رہے. ان دونوں حضرات کا موقف یہ تھا کہ بیک وقت دو بیعتیں نہیں ہو سکتی. حضرت معاویہ سے کہتے تھے آپ چھوڑ دیں پھر ہم یزید کی کر لیتے ہیں. صحیح بات. انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار نہیں بلکہ کیا بعد میں تھا. کیا بھی ہے, بعد میں کیا. اب محمد بن حنفیہ ان کو بھی تو ہے. وہ تو اب مجھے یہ سمجھ آتی کہ تمام ہمارے شیعہ سنی بھی ان کو محمد بن حنفیہ کس چکر میں کہتے ہیں. شیعہ تو کہیں تو چلو نظر آتا ہے کہ علی کے ساتھ نام نہ آیا ان کا, ان کی والدہ کے نام کے ساتھ پکارنا. ہاں وہ صرف اس وجہ سے پکارتے ہیں تمیز کے لیے. ہاں وہی نا, امتیاز نہیں ہوتا نا, ہاں ہاں کیونکہ محمد نام کے تو شے ہیں. ہاں صحیح. تو ماں کی مناسبت سے وہ ہاں فوراً کوئی معلوم ان کا ہو وہ جاتا ہے. رکھ لیتے ہیں کہاوت, ماں کا یہ بھی صحیح ہے. اچھا اور یہ ایسا عجیب بات یہ ہے کہ وہ آخر دم تک یزید کے حامی رہے. ارے وہ تو دفاع کرتے رہے, مناظرے کرتے رہے. ہاں دوسروں کے ساتھ مناظرے اچھا کرتے. ساروں کا مسئلہ وہی تھا وہ کہ امت کی تفریق جو ہے وہ سب سے وہ غلط تھا. جو حضرت ہارون کا آرگومنٹ تھا نا حضرت موسیٰ کو, ہاں اصل میں کتنی بڑی شرک وارا کیے. اللہ. اچھا میں بس کافی پڑھی ہوئی ہے یہ جی رسول کا
4 راوی مجھے ملے جن کا نام یزید ہے. ہاں ان کے پاس. ہاں اور ہم نے تو تقریباً کافی نام آپ نے سینکڑوں کے حساب سے ہاں میں جی. نے گنوائے. ایسے ہی ایسے ہی. نہیں میں شیعوں کی کتاب کر رہا ہوں. شیعوں کی کتابوں میں تقریباً میرے خیال میں 28-30 میں نے گنوائے. اسماء و رجال ان کی پڑھی ہے. ہاں اچھا اس کے اندر 28-30 بندے ہیں. اہل بیت میں ایسے ہیں جن کے نام یزید ہیں. ہاں جی یزید نام کے کئی کربلا میں شہید ہوئے ہیں. آپ ہی کو رکھ کے دیکھ. خیر بہرحال یہ تو ہاں، یہ آپ تو- کو معلوم ہے یہ سارا مسلمانوں میں پہلا فتنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں بالکل ہے. ٹھیک. اور اس کی بنیاد ابن سبا ہے. یہ ہم کام بھی کر رہے ہیں اب مقتل بہت عثمان کے ضروری ہے حوالے بہت سے. ضروری ہے. مقتل عثمان کے حوالے سے اور حضرت امیر معاویہ پر جو بھی دنیا میں کہیں اعتراض ہے اس کا ہم جواب دے رہے ہیں. مقتل عثمان کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. وہ ہمارے ان سے ملتا ہوتا تھا, بحث بھی ہوتی تھی. اسحاق صاحب ہماری ہاں صاحب فیصل بات کانفیڈنس ہی ماری جانے سچی ہے. پختہ علم. اصل بات یہ ہے جی اقبال فرماتے ہیں نا پختہ عقائد کہاں ڈھونڈنے جائے گولی. ہاں اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خان. ہاں اللہ اکبر کیا بات ہے. پختہ افکار کہاں کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خان. سبحان اللہ. پختہ عقیدے والے بندے نہیں ہیں. ہم نے تو ایمان سے بڑے بڑے مفتی شیخ الحدیث دیکھے ہیں ایسی ٹھوکریں کھا. اب بتائیں یہ نئی بات آپ تک پہنچی ہوگی یہ ریاض شاہد ریپنڈی والا جی مجھے بتایا انہوں نے. بتائیں ہاں. امام حسن کو کہہ رہا ہے وہ شاہ ہی نہیں ہے. اب وہ شیعہ سارے جو ہے نا ان کو شریف کہتے ہیں, ان کو سید نہیں لکھتے. وہی عراق میں بھی یہی کہتے ہیں, مذل المومنین کہتے ہیں ان کو. اس وقت بھی کہا گیا تھا ابھی بھی یا مذل المومنین. آپ نے فرمایا العار خیر من النار. سبحان اللہ. ہائے ہائے. فرمایا اب یہ عار ہی ٹھیک ہے, نار مجھے گوارا نہیں ہو سکتا. وہ جو حضرت زید بن علی والا جو مشہور واقعہ ہے جو آپ نے بھیجا تھا, جب خروج شروع کیا زید بن علی کا, وہ تو بھیجا آپ نے سامنے سوال بھیجا کہ جو آپ پتہ کر کے آؤ. اور پھر امام باقر نے وہاں سے کہا کہ ہمارے گھر میں ان دو کے بارے میں خیر کے علاوہ کبھی کچھ جھگڑا نہیں. اور انہوں نے کہا کہ تمہاری وہ انہوں نے رعایت کی ہے رشتہ داری. اس نے کہا ہمارے بیت رشتہ داری رعایت نہیں کرتے. بڑی کمال ہے. اصل میں نا میں آج کئی دفعہ ہمارے جو لڑکے ہیں تاریخ پڑھے, میں نے کہا میری بات سنو. حدیث تو وہ علم ہے کہ جو 5000 سال کی تاریخ میں اتنا اتھینٹیکیٹڈ علم کسی کا آیا ہی نہیں. کہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی غیبت کی کتابیں لکھی ہیں, یہ غیبت ہی ہے نا, تمہارے ساتھ غیبت ہی ہے نا, اس لیے کہ دین بچے. اچھا میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ, میں 66 سال میری عمر ہے, میں نے ضیاء الحق کو بھی دیکھا ہے, میں نے بھٹو کو بھی دیکھا ہے. مجھے ایک سچی کتاب دونوں کے بارے میں نکال کے دکھاؤ. یہ تو سامنے سے گل ہے, تو 14 سال پہلے طریق کرنا پہ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. بالکل صحیح. ایک کتاب, یا وہ شہید ہے یا وہ ظالم ہے یا وہ غدار ہے تو یا وہ خدا. ایک کتاب نہیں جب ملی جنہیں کوئی یعنی باقاعدہ دیانتداری نے لکھا ہوئے نا دو ہاتھ. میں کہتے کل دکھا تو عمران خان کی کتاب خلاف نکلے گی آ کے سامنے سامنے. انشاءاللہ مقتل عثمان حسن دلی. اچھا اس کے اندر تنقیح ہوئے گی, جو بھی بیان ہوئے گا نا وہ روایات دی جرف نقد نہ ہوئے گا. بڑی بات ہے, محدثانہ طریقہ بڑی بات ہے. صحیح حسن ہوں. 2 قسم کی روایات جمع کریں گے اور باقی جو ہیں ضعیف موضوعات وغیرہ ان کو بھی سامنے رکھیں گے اور ان کی ساری وجوہات بیان کریں گے. پھر یعنی ہم نے ایسی حقیقت کشید کرنی ہے نا صحیح. کہ جس سے پتہ چلے کہ اہل سنت و جماعت سلف نے جو عقیدہ دیا حضرت عثمان کے بارے میں وہی حق. بالکل ٹھیک, بالکل وہی حق.
یعنی اتنی مظلوم شہادت اور اس امت نے اس کو بڑی ٹھیک ہے سیدنا امام حسین ٹھیک ہے ان کی بھی مظلوم شہادت ہے بہت بڑی مظلوم کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر امت میں تفریق آج تک میں نے دیکھا میں ایران میں پوسٹڈ رہا ہوں میں وہاں ڈی سی او کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھا آج تک پڑھنا نہیں پتا ہوگا گالی نکالنی آتی ہے قاضی ثانوی صاحب ٹور کر رہا تھا مشہد میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تو وہ پہلے درود پڑھتا تھا پھر تبرہ کرتا تھا ساتھ ہی تو ایک بندے نے اس کو سمجھایا جو قاضی صاحب کے ساتھ تھا یار درود رہتا پڑھ لو تبرہ بات نکالا امام رضا کے مقبرے تو اس کہتا ہے اس میں شما اس نے کہا عبداللہ کہتے امروز جک وظیفہ اضافہ میں کیا لعنت بر عبداللہ پاکستانی مطلب یہ ان کی حالت جیسے مانا جس نے چرس پی مظلوم ترین ذات سیدنا علی کے چرس پیو یا علی پانگ پیو یا علی جو سب سے مظلوم شخصیت سب کی بنیاد جو ہے نا وہ ابن سبا ہے. ابن سبا سب ہم نے جو تحقیق کی ہے نا فرشتے آپ لکھی ہیں جو لوگ منحرفین ہوئے تھے نا رسول اکرم کے مثال شریف پر کچھ ان منحرفین نے اور ان کی نسلوں نے اور یہ عبداللہ بن سبا بس ہم اس تحقیق تک مقتدر بالکل ٹھیک اور جو مرضی کو بحث مناظرہ ہم سے کوئی دلیل مانگے ہم تیار ہیں. اچھا یہ جو تبری ہے یہ دو ہیں ایک ہی ہے تبری دو ہے یہ میں تبری دو شیعوں کا بھی ہے. شیوں کا لیتے تھا وہ جو تاریخ والا ہے کیونکہ ایسی بکواس کوئی اور کر نہیں سکتا تھا. نہیں یہ جو تاریخ تبری ہے نا ہاں یہ سنی ہے اچھا. یہ امام ہے اچھا اچھا یہ شیوں کا علیحدہ ہے شیعوں کا علیحدہ ہے. اچھا اچھا ہاں اس کو ابن رستم کہتے ہیں. اچھا وہ اصل میں ابن رستم تبری ہے. ہاں یہ سارے اس کے ہیں نا رہنے والے کیا نام یہ مازندران کے. وضاحت جو ہے نا اچھا آپ کو ملے گی شیخ عبدالعزیز کا جو ہے نا تحفہ جی میں بس ہے تو فیصلہ شیعہ ہے اس میں بڑی کمال کتاب کیا کوئی ایک بندہ کو اچھا کام کرے اس کا ترجمہ بڑا پرانا ہوا ہے اس کا سادہ الفاظ میں ترجمہ سادہ کرے. الفاظ میں ہونا چاہیے. آپ بتائیں یہ اتنا معتبر کتاب ہے بہت بہت میں حیران ہو گیا ہوں. یہ صاحب العلمانی جو ہے نا عراقی ہیں ہاں جی بہت بڑا یہ ان کے حوالے دیتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک بہت بڑی کتاب ہے. حالانکہ یہ فارسی میں کتاب تھی وہ عربی انہوں نے لکھی ہے اس کا جواب میں مزہ نہیں آیا نہ جی بس مور لگا دی. انہوں نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان کے ناموں یہ جو ہمارے محمد بن جلیل تبری اگر ان پر بھی تہمت ہے تشیع کی لیکن وہ محض تشیع ہاں لیکن محض تہمت ہے. الحاقی بھی بہت نہیں وہ اصل میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جو آپ نے اشارہ دیا ہے کہ اس میں بہت سی بکواسات وہ انہوں نے اپنا دامن شروع میں صاف جی کر اور لیا. کہا جو مجھے مل گیا میں لکھ دیا. ہاں انہوں نے فرمایا یہ آگے تمہارا کام ہے ہم نے صرف جمع کیا جمع کیا ٹھیک ہم اس کے ذمہ دار نہیں نہیں بالکل شروع میں دباچے شروع میں میں دباچے میں لکھا. یہ میں نے پڑھا تھا. اب جو اس تبری پر نیا کام ہوا ہے نا عرب میں وہ صحیح و ضعیف التبری ہے. اچھا اچھا انہوں نے صحیح روایات الگ کر دی ضعیف الگ کر دی. صحیح ہاں جی اور پھر نیچے تحقیق اور تبصرہ جو ڈالا ہے نا 5-4 بندے ہیں وہ عرب انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ماشاء ہاں یہ جو ہے نا پہلے گڑبڑ تھا سارا کچھ اور بندے سمجھتے تھے کہ بس تبری کا والا اور تبری کا پتہ نہیں کیا کچھ ابو مخنف کا گند کا ادھر بھرا ہوا ہے سارا وہ جو اس کی اس کا جو عباسی کو جو لکھا تھا انہوں نے رسالہ وہ بھی سارا المقتل. جی ہاں المقتل تو ابل مقتل دودھ بھی لیا جائے نا. ہاں ایک وہ دوسرا بھی ہے جو عباسیوں نے ایک ہارون رشید کے کوئی ایک عثمان کے خلاف ایک وہ بھی اس میں ہے نا مجھے یاد آ جاتا ہے ابھی
اب وہ لوٹ نہیں ہے تو عجیب و غریب ہے. ہاں وہ تو اللہ پاک یعنی آپ صبح سویرے کربلا میں وہی سارے اٹھ کے غسل کرتے ہیں ہاں بتائیں لیکن 3 دن کے پیسے ہیں. وہ تو خیر کہانی افسانے ہیں نا. اور آپ اندازہ کریں اس کے پورے دنیا اور وہ جو مرثیہ لکھ دیا ہے نا ان لوگوں نے نا، وہ تو پوری کربلا اٹھا کے گومتی کے کنارے دریا جمنا میں ڈال دیے. ایسی ایسی کہانیاں ایسے ایسے وہ. اچھا حضور، یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، یہ سارے معاملات کی خرابی حاکم وقت بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نہیں لے لینی چاہیے نا اس کو پتہ ہی کچھ اگر نہیں. مجھ سے پوچھتے ہو نا جی ساری بات ہے، میں تو جو حفیظ جالندھری ابوالاثر نے اپنے شاہنامے کے ایک حصے کے شروع میں جو مقدمہ لکھا تھا نا نثر میں، اس میں جو انہوں نے جملہ لکھا ہے مولانا، میں تو اس سے متفق. کیا ہے بڑا تھا میں یاد آ جائے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں پر جو بھی زوال مسلط ہے، ہم نے اس کا تمام تر سبب جو ہے وہ سکولی تعلیم میں کار فرما دیکھا. بس یہ جملہ تو شکایت ہے مجھے یار خدا بندہ ہے. مطلب دیکھو، اس سے بھی جو بڑی بات اقبال نے کی ہے نا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مربت کے خلاف. پھر کہتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مکتب کا جواں زندہ ہے مردہ ہے مان کے لایا ہے فرنگی سے نفس. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ، کہاں سے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو دعا اس کی بجلال تو کے در دل دیگر آرزو نہ دارن. میں نے ایک تبصرہ پیش کیا تھا کہ 5 چیزیں ہیں. ایک تعلیم ہوتی ہے، ایک ذہن ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تعلیم سے ذہن بنتا ہے، ذہن سے بندہ بنتا ہے، بندوں سے ماحول بنتا ہے، ماحول سے نظام بنتا ہے. تعلیم اچھی ہوگی ذہن اچھا ہوگا، ذہن اچھا ہوگا بندے اچھے ہوں گے، بندے اچھے ہوں گے ماحول اچھا ہوگا، ماحول اچھا ہوگا تو نظام خود بخود اچھا ہے. بالکل. تو بنیاد یہی ہے. اوپر چاروں خرابیاں اسی کے سے. افسوس یہ دیکھو، اب عمران کو بھی کہنا پڑا، خدا جانے کس وجہ سے اس نے کہا، کہنا پڑا یہ چیز ہم سے نکلا، نہ پاکستانی تھا نہ مسلمان. بالکل صحیح. ایسے کہا اس نے. بالکل کہا. اور میں نے کہا یار، جس کو جب ایک چیز کے متعلق تم خود تاثرات یہ دے رہے ہو تو اسی پر جو ہے وہ پیسہ خرچ اصل ہو. مسئلہ یہی ہے کہ وہ بہت بڑی گفتگو ہے. مسئلہ سر یہ ہے کہ جس میں خود بیوروکریسی کا حصہ رہا ہوں 32 سال. یہ ایسا 2 نمبر نظام ہے، اس کے اندر اس گھڑی کے پرزے کی طرح فٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو ہلنے نہیں دیتے. اور عمران اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتا تھا. ابھی میں میرا ہوں، ابھی کہتا میں نے 3.25 سال میں بہت سیکھا. میں کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے ہدایت دے اور دعا کر سکتا ہے تمہارے لیے. اس لیے کہ میں نے کہا دیکھو میری بات سن، میری نا سوال جواب تھوڑے ہیں، جو اللہ نے مجھے سکھایا میں نے بتا دیا. تیرے سوال جواب اور زیادہ ہیں. مشرف کو میں نے کہا تھا اس زمانے میں، میں نے کہا دیکھو مشرف، اگر تمہارا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر تم اپنی نوکری بچانے کے لیے تختہ الٹ سکتا تھا تو اللہ کے دین کے لیے بھی الٹ سکتا تھا. تمہیں اللہ نے استطاعت دی تھی. کتنا مینڈیٹ تھا اس کا. تمہیں اللہ نے استطاعت دی تھی. پوچھا اللہ کی بارگاہ میں تو کوئی ان میں معذور نہیں ہے. کوئی معذور نہیں.
نہ عمران معذور تھا، نہ نواز شریف معذور تھا، کوئی معذور نہیں، چھوڑ دیتے، نکل جاتے، اجازت لیں